خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ مجوزہ وقف ترمیمی بل بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی شناخت پر حملہ ہے، میر وائز عمر فاروق۔ کولگام حملے میں سابق بھارتی فوجی ہلاک، اس کی بیوی اور بیٹی زخمی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نیا نغمہ کشمیر بنے گا پاکستان جاری۔ بھارتی جارحیت کے شکار کشمیریوں کو عالمی فوجداری عدالت انصاف فراہم کرے، مقررین قومی کشمیر کانفرنس۔ بھارت کا جنگی جنون جاری، دفاعی بجٹ میں 9.5% اضافہ، علاقائی استحکام بارے بھارت کی سوچ پر سوالات اٹھ گئے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے مجوزہ وقف ترمیمی بل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی شناخت پر حملہ قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے نئی دلی کے ایک نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا ہے کہ مجوزہ وقف ترمیمی بل کے بارے میں مختلف مذہبی شخصیات، دانشوروں، انسانی حقوق کے کارکنوں، وکلاء اور سیاستدانوں سے ملاقات کے لیے بھارت میں موجود ہیں۔ انہوں نے بھارتی اراکین پارلیمنٹ پر بھی زور دیا ہے کہ مجوزہ متنازع قانون سازی کو منظور نہ کریں۔ انہوں نے مودی حکومت کی طرف سے اگست 2019 میں دفعہ 370 کی یک طرفہ اور غیر قانونی منسوخی کی مذمت کی۔ میر وائز عمر فاروق نے کشمیری حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، مذہبی شخصیات اور سول سوسائٹی کے کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی بھارت کی جیلوں میں مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی مذمت کی ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے بھارتی سول سوسائٹی اور وکلاء پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے آواز بلند کریں۔ انہوں نے تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے بھارت، پاکستان اور کشمیری قیادت کے درمیان جامع مذاکرات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن و تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر عائد پابندیوں کے حوالے سے حریت رہنماؤں نے کشمیری صحافیوں کو درپیش چیلنجوں کو بھی اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر قدغن عائد ہے۔ حریت رہنماؤں اور صحافیوں کو آزادانہ طور پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور حریت رہنماؤں کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے پر بھارتی میڈیا پر بھی کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی حالت زار کو اجاگر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا واضح پیغام ہے کہ مسئلہ کشمیر کو صرف بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ روز ضلع کولگام میں حملہ کر کے ایک ریٹائرڈ بھارتی فوجی کو ہلاک اور اس کی بیوی اور بیٹی کو زخمی کر دیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا ہے کہ حملے میں بہیبا کولگام کے رہائشی ریٹائرڈ فوجی منظور احمد وگے اپنی بیوی اور بچی سمیت زخمی ہوئے تھے، جنہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں منظور احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جبکہ اس کی بیوی اور بیٹی کی ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے حملہ آوروں کی تلاش کر کے علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں عوامی اتحاد پارٹی کے نظر بند سربراہ اور رکن بھارتی پارلیمنٹ انجینئر عبدالرشید نے پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ ملنے پر گزشتہ روز نئی دلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال جاری رکھی ہوئی ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی نے انجینئر رشید کی فوری رہائی کے لیے سوپور میں ایک مہم کا بھی آغاز کیا ہے۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے عوامی اتحاد پارٹی کے رہنما GN شاہین نے انجینئر عبدالرشید کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کی آواز ضروری ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عام لوگوں کے مسائل کو اٹھانے کے لیے انجینئر رشید کی مسلسل کوششوں کو اجاگر کیا، جس سے وہ مظلوم کشمیریوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ لنگیٹ کے رکن اسمبلی شیخ خورشید نے اپنے ہی منشور سے انحراف کرنے اور لوگوں کے اعتماد کو دھوکہ دینے پر نیشنل کانفرنس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی دھوکہ دہی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ سخت سردی کے موسم میں بھی لوگ لاوارث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوپور نہ صرف پینے کے پانی کی قلت سے دوچار ہے، بلکہ لوگوں کو غیر اعلانیہ بجلی کی کٹوتیوں کا بھی سامنا ہے، جبکہ NC کے رکن اسمبلی چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک نیا نغمہ کشمیر بنے گا پاکستان جاری کیا ہے۔ یہ نغمہ گلوکار احمد جہاں زیب نے گایا ہے، جبکہ اس کی دھن عرفان سلیم اور کامران اللہ خان نے دی ہے، جب اس کے بول عمران رضا نے لکھے ہیں۔ ISPR کے مطابق 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے جاری کیے جانے والا یہ نغمہ کشمیریوں سے پاکستان کی حکومت اور عوام کے اس عزم کا اظہار ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے غیور اور دلیر عوام کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ قومی کشمیر کانفرنس کے مقررین نے بھارتی جارحیت کے شکار مظلوم کشمیریوں کو بین الاقوامی فوجداری عدالت اور عالمی عدالت انصاف کے ذریعے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ قومی کشمیر کانفرنس کے مقررین میں
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری، نائب امیر لیاقت بلوچ، سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید، سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان، سردار مسعود خان، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان، سابق امیر عبدالرشید ترابی، سابق سفیر عبدالباسط، کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر غلام محمد صفی، حریت رہنما محمد فاروق رحمانی، محمود ساغر، شمیمہ شال، سید فیض نقشبندی، غلام امتیاز صدیقی اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے اس موقع پہ کہا کہ بھارت کی ہردرمی کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے خطے کے امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اور کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق کشمیریوں کو بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی اور مزاحمت کا حق حاصل ہے۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل کے اجراء اور آبادی کے تناسب کو بگاڑنے سمیت بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کشمیر کی سیاسی اور سماجی قیادت کی غیر قانونی نظر بندی، صحافیوں اور سول سوسائٹیوں پر پابندی، تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں، دوران حراست قتل، جائیدادوں کی ضبطی اور جبر اور ظلم کے دیگر ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت